سوال، جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب، عقل مند۔ سوال، عورتوں کے کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب، دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ سوال، کس جانور کو مارنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ جواب، چیونٹی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے کتنے جادوگروں کو جمع کیا تھا؟ جواب، جادوگروں کی تعداد 15,000 تھی۔ سوال، ایسا کون سا لفظ ہے جس کو بولے بغیر کوئی فرشتہ زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا؟ جواب، کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں مڑ سکتا نہ اٹھ سکتا ہے۔ سوال، کس عورت پر کنگھی کرنا حرام ہے؟ جواب، جو عورت عدت میں ہو اس عدت کے زمانے میں منع ہے۔ سوال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ جواب، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب، مغرب کی نماز۔ سوال، نماز کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے، وضو کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، نماز کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے جبکہ وضو کو نماز کی کنجی کہا جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ جواب، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کو نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سوال، اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں الفاظ پڑھے تو جائز ہے؟ جواب، صرف خیال میں الفاظ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب، قطعی مائل سرخ رنگ کا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ سوال، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب، بدھ کے روز۔ سوال، عورت اگر بچے کے لیے روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ سوال، فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب، پیٹ پھولنے کی بیماری۔ سوال، خیرات کا حکم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سوال، وہ کون سی سبزی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب، وہ سبزی کدو ہے۔ سوال، وہ کون سا لفظ ہے جسے پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے تھے، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 کے درمیان میں حصہ ہے۔ سوال، سالن میں کون سا گرم مسالہ زیادہ استعمال کرنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب، جائفل۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے حیا کرتے تھے۔ سوال، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے بھی قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ سوال، کون سا جاندار ہے جو اپنی موت کی جگہ خود پہنچ جاتا ہے؟ جواب، مکھی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون سے تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی؟ جواب، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب، سورۃ النساء سے۔ سوال، قیامت کے وجود کی کیا نوعیت ہے؟ جواب، یقینی ہے۔ سوال، کون سا درخت لگانے والے کو جنات مار ڈالتے ہیں؟ جواب، جنات کا بسیرا درختوں پر ہوتا ہے۔ درختوں میں جنات کا پسندیدہ بیری کا درخت ہے۔ بعض لوگ گھبرا کر اپنے گھر میں بھی نہیں لگاتے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں بیری کا درخت کاٹا جائے تو جنات ہمیں مار ڈالیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ سوال، صدقے میں دی گئی کون سی چیز قبول نہیں ہوتی؟ جواب، صدقے میں دی جانے والی کوئی بھی ایسی چیز نہیں قبول نہیں ہوتی جو حرام کی کمائی سے دی جائے۔ سوال، کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر تیار کی تھی؟ جواب، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے بغلی قبر تیار کی تھی۔ سوال، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال، کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟
جواب میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہے تو اس کو غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ سوال: کس گورنر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کی پیشکش کی تھی؟ جواب: گورنر شاہ امیر معاویہ نے۔ سوال بتائیں، جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو بچوں کے لیے کہا تھا یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب: برف۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ جواب: بیت المقدس۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ جواب: بدعت۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: نمرود کے خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ جواب: 1700 برس تک۔ سوال: ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کا نمبر کون سا ہے؟ جواب: 5واں نمبر ہے۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ جواب بتائیں، اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا؟ جواب: 3۔ سوال: جب موت آتی ہے تو کون سی چیزیں ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ جواب: طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کرتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ سوال: کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ جواب: جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو نہ کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ سوال: کس رنگ کا سوٹ پہننے والی دلہن مصیبتوں کا شکار ہوتی ہے؟ جواب: جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ سفید رنگ کا لباس پہن لیتی ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ شادی بیاہ پر دلہن اگر سفید رنگ کا لباس پہنے تو مصیبت کا شکار ہوتی ہے۔ شریعت میں نہ بیوہ کو سفید لباس پہننے کا حکم ہے، نہ شادی بیاہ پر دلہن کو سفید لباس پہننے پر ممانعت ہے، مگر صرف غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے پر ممانعت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، شکریہ۔